اس علم نجوم کے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق وہ سریا ستارہ 12 مئی کو نکل رہا ہے، مئی 12 مئی 2020، یعنی گویا 12 مئی کو وہ سریا ستارہ نکل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں، امام اعظم کے اس قول کی روشنی میں، تو مطلب یہ کہ 12 مئی تک انشاءاللہ یہ بیماری وبا پورے عالم سے بالکل یہ ختم ہو جائے گی۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، اسلام میں ستاروں کی گردش اور مختلف پوزیشنز کا انسانی تقدیر یا حالات و واقعات پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے کہاں تک گنجائش موجود ہے؟ بعض علماء کرام نے تو سریا ستارے کے طلوع ہونے کو کرونا وائرس کے خاتمے کی بشارت بتایا ہے، اور اس حوالے سے مسند احمد سے حدیث بھی بیان کی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نہیں، اسلام بالکل اس طرح کی توہم پرستیوں کے خلاف ہے۔ ستاروں سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کا علم قرآن و سنت میں وارد نہیں ہوا کہ جس کا تعلق مستقبل کی کسی خبر کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں علمی روش اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں جو 10 کمانڈمنٹس میں سے 9th کمانڈ ہے وہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ اے انسان، اس چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو جس کی بنیاد علم پر نہ ہو، اسلام اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ہندوانہ معاشرے کے اندر کئی ایک متس مشہور ہیں، مثلاً کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی علامت ہے، گھر کی منڈیر پر کوا بولے تو مہمان کے آنے کی نوید ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں توہمات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام چونکہ ڈیفینیٹ علم کی بات کرتا ہے تو علوم صرف 2 ہی ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے، یعنی یہ وحی کا علم قرآن و سنت کی فارم میں ہمارے پاس، اور دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج، یعنی سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments۔ اگر ان دونوں علوم میں سے کوئی ایک علم بھی کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ چیز حق پر مبنی ہوگی، اور اگر دونوں علوم کسی چیز کی تصدیق نہ کریں تو اس علم کو ہم ماننے کے لیے یا اس طرح کی خبر کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اب سائنٹسٹ سے پوچھ لیں کیا وہ ستاروں کا یہ والا علم مانتے ہیں؟ وہ تو مذاق اڑاتے ہیں، توہم پرستی کہتے ہیں اسے۔ جو ستاروں کا تعلق ایسٹرونومی کے ساتھ ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو فزیکل نالج ہے نا، کوئی مستقبل کی خبر نہیں ہے۔ اور علم الغیب کا یہ بات علم الغیب سے متعلق ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ علم الغیب کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جو فزیکل ورلڈ کے ساتھ فزیکل انٹریکشن کے بعد چیزیں اڈاپٹ کی جاتی ہیں، ان کا علم حاصل کیا جاتا ہے، وہ علم الغیب نہیں ہے۔ علم الغیب وہ علم ہے جو حواس خمسہ، یعنی ہمارے جو جتنے بھی حواس ہیں، یا کسی انسٹرومنٹ کے بغیر حاصل ہو جائے۔ اب یہ جو مستقبل کی خبر اس اعتبار سے دے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں دن بارش ہوگی، تو یہ فزیکل نالج ہے، کیونکہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے اب ہواؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہو چکا ہے اور ہواؤں کی رفتار یہ ہے، تو اتنے دنوں میں یہاں تک پہنچ جائیں گی، وہ فزیکل نالج ہے۔ مزہ تب ہے اگر کوئی شخص کہے کہ 17 جنوری 2050 کو بارش ہوگی یا نہیں، یہ کوئی بتائے۔ اس طرح الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو جینڈر بتایا جاتا ہے ماں کے پیٹ کا، تو وہ بھی فزیکل نالج ہے۔ اسی طریقے سے زمین کی گہرائی میں پانی کس جگہ پہ، یہ بھی فزیکل نالج ہے، وہ ویوز بھیجتے ہیں، وہ ریباؤنڈ ہو کے آتی ہیں۔ تو اس نالج کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، یہ علم الغیب سے تعلق نہیں رکھتی چیز۔ تو علم سائنس اگر کسی چیز کی تصدیق کر دے وہ بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر علم سائنس کی برکت سے ہمیں
پیٹرول تک رسائی حاصل ہوئی ہے، اور یہ چیز ہمارے آبزرویشن کے اندر ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے نیکڈ یورینیم کو ہاتھ لگانے سے سکن کینسر ہو سکتا ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو اس طریقے سے قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے یورینیم سے متعلق یا پیٹرول سے متعلق، لیکن چونکہ سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے، اور سائنس چونکہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے نالج ہماری آبزرویشن میں، تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ جو نجومیوں کا علم ہے یا کاہنوں کا علم ہے، ستاروں کا علم ہے، اس کی نہ سائنس تصدیق کرتی ہے نہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی اس اعتبار سے حقیقت موجود ہے جو لوگ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بنیادی ڈاکٹرن یہی ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی علم کے ساتھ، یہ خواہ مخواہ کی ایک لوگوں کی منہ شگافیاں ہوتی ہیں، اور بعض لوگ تو پھر اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ قرآن حکیم میں جو ستاروں کا مقصد بیان ہوا ہے وہ 3 طرح سے ہوا ہے۔ سورۃ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا، یعنی یہ دنیا کا جو آسمان ہے اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے ستارے، اور ساتھ یہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس کو ذریعہ بنایا ہے شیاطین کو مار بھگانے کا۔ اس کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ الحجر میں ہے کہ جو شہاب ثاقب ہیں ان کے ذریعے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزائل ہیں جو داغے جاتے ہیں۔ اس کی سائنٹیفک ریزن اپنی جگہ موجود ہوگی۔ سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ یہ ستاروں سے ٹوٹتا ہے، لیکن سائنس کبھی یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کا ڈیسیژن کون کرے گا کہ کس وقت کون سا ستارہ، اس میں سے کون سا پتھر یا اس کا حصہ ٹوٹ کر الگ ہوگا اور وہ داغا جائے گا۔ اب یہ جو ہے وہ اللہ کے علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے چیز۔ تو ہر چیز کی ڈیوائن ریزن بھی ہوتی ہے اور اس کی سائنٹیفک ریزن بھی ہوتی ہے، لیکن سائنس وہ چیز ہونے کے بعد بتاتی ہے کہ یہ کیوں ہوئی، ہونے سے پہلے نہیں۔ نہ یہ بتا سکتی ہے کہ اس کا ڈیسیژن کب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ تو یہ 2 مقاصد آ گئے، آسمان دنیا کی آرائش، اور دوسرا اس کے ذریعے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے۔ اور ایک اور تیسرا مقصد جو ہے وہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر بیان ہوا، اس میں سے ایک سامپل کے طور پر آیت اگر لے لیں آپ تو سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر جو ہے 97 اس کے اندر ستاروں سے متعلق مقصد بیان کر دیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے کہ جس نے بنایا ہے ستاروں کو تمہارے لیے تاکہ تم اس کے ذریعے ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ، خشکیوں کے اور پانیوں کے اندھیروں میں۔ خشکیوں کا اندھیرا جنگلات، رات کے وقت گھپ اندھیرا۔ نارتھ سٹار اگر آپ ڈھونڈ لیں، جس کا طریقہ ہے وہ جو دب اکبر ہے اس کے جو سامنے والے جو اوپر والے 2 سٹارز ہیں ان کی سیدھ میں سب سے روشندار جو ستارہ ہوتا ہے وہ نارتھ سٹار ہوتا ہے۔ تو نارتھ سٹار کی طرف اگر آپ اپنا رخ کر لیں تو آپ کا رخ نارتھ کی طرف ہو جائے گا، رائٹ پہ آپ کی جو ہے ایسٹ ہوگا، لیفٹ پہ ویسٹ، اور پیچھے آپ کے ساؤتھ۔ تو اس سے آپ اپنی لوکیشن کو کر سکتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے ذریعے جان سکیں۔ ایسی قوم جو علم کی متلاشی ہے ان کو ان چیزوں سے ہدایت مل سکے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، ستاروں کو اس آسمان دنیا کی زینت کا ذریعہ بنایا۔ نمبر 2، جو اس کے حصے ٹوٹتے ہیں شہاب ثاقب، یہ شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 3، اس کے ذریعے آپ راستہ معلوم کر سکتے ہیں، سمندروں کے اندر بھی اور خشکیوں کے اندر، پانیوں میں بھی اور خشکیوں میں بھی۔ تو یہ 3 مقاصد ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک قول موجود ہے قتادہ تابعی کا رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ
ستاروں کے تین ہی مقاصد ہیں، اور یہی تین مقاصد جو قرآن میں انہوں نے بیان کیے کہ آسمان دنیا کی آرائش کا ذریعہ، شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ، اور راستہ معلوم کرنے کے لیے، سمت معلوم کرنے کے لیے ستاروں کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا بڑا زبردست فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان تین مقاصد کے سوا جس شخص نے ستاروں کے علم سے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس نے غلطی کی، اور اس نے اپنے وقت اور علم کا ضیاع کیا، اور ایسی چیز کے درپے ہوا کہ جس کے بارے میں وہ کچھ جان نہیں سکتا۔ یہ جو کچھ اب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں، اور کبھی اس کو ستاروں کے ساتھ، اور ہمارے بھی میگزینز بھرے پڑے ہوتے ہیں فلاں شخص کا فلاں ستارہ ہے، فلاں کا فلاں ہے، تو یہ علم اور وقت کا ضیاع ہے۔ یہ کوئی ایسا نالج نہیں جس کے ذریعے کوئی شخص نالج آف ان سین یا علم الغیب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک الارمنگ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر۔ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، رات کو بارش ہوئی، اور جب بارش ختم ہوئی تو فجر کی نماز کا وقت داخل ہوا۔ ہم نے فجر کی نماز ادا کی، تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ ابھی ابھی تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ یہ ہے جناب صحابہ کی خوش قسمتی کہ لائیو جو آرڈر آ رہا ہے رب کی طرف سے، وہ اس وقت نبی علیہ السلام کی موجودگی کی برکت سے ان تک پہنچ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ میرے بعض بندوں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے انہوں نے، اور بعض نے ایسی حالت میں صبح کی ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی، وہ اللہ پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کیا، اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے یا اس کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ ستاروں پر ایمان لے آئے اور اللہ کا کفر کیا۔ یعنی کوئی چھوٹا مسئلہ تو نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس مستقبل کا پتہ کروانے کے لیے گیا تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ اتنا غصہ، الا ماشاء اللہ کہ وہ توبہ کر لے، وہ ایک الگ معاملہ۔ اور اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر جو مشکات میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کاہن کے پاس جا کر علم نجوم سیکھنے کی کوشش کی تو گویا اس نے جادو سیکھا، اور جتنا اس علم میں آگے بڑھتا چلا گیا وہ جادو کے علم میں ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو جادو تو کفر ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کاہن کی بتائی ہوئی بات پر یقین رکھتا ہے یا اس کے پاس جا کر مستقبل کا پتہ لگواتا ہے تو وہ گویا کہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی قرآن، سنت اور شریعت۔ یعنی اس کا انکار ہے کسی کاہن کے پاس جا کر مستقبل کی خبر کو معلوم کرنا۔ تو لوگ تو اسے مذاق سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دل لگی کے لیے جی دیکھو جی میرا ہاتھ دیکھ لو جی۔ تو یہ یعنی بڑا ظلم ہے اپنے اوپر، اور بعض اوقات بڑے دیندار لوگ بھی اس قسم کی حرکتیں دل لگی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس ایک پورشن کی طرف آ جائیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کاہن خبریں دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول بعض اوقات تو یہ خبریں دیتے ہیں تو خبر وہ پوری بھی ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو ڈسکس کرتے ہیں تو شیاطین ان میں سے اس کو اچک لیتے ہیں اور وہ کسی کاہن کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ کاہن 100 قسم کے جھوٹ ملا کر پبلک تک پہنچاتا ہے۔ تو اس میں سے جو ایک سچی بات ایسی ہوتی ہے جو انہوں نے چوری کی ہوئی ہوتی ہے اور باقی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی کی ایکسپلینیشن ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ،
کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آسمان پہ ایک ستارہ ٹوٹا، تو آپ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب اس طرح ستارہ ٹوٹتا تھا، یہ جو میٹرائٹس ہیں یا شہاب ثاقب، تو تمہارا کیا نظریہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آج کسی بڑے آدمی کی موت ہو گئی ہے یا کوئی بہت بڑی ہستی دنیا میں پیدا ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو یہ کسی بڑے آدمی کی موت کی خبر دیتا ہے اور نہ ہی کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے کی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم ارشاد فرماتا ہے تو حاملین عرش جو فرشتے ہیں اس حکم کو سنتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے حکم کو ٹرانسفر کرتے ہیں سب سے قریبی آسمان، کیونکہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے نا، تو 7ویں آسمان والے فرشتوں تک وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اور پھر وہ فرشتے جو ہیں اس سے نچلے آسمان، اور کرتے کرتے جب آسمان دنیا کے فرشتوں تک وہ حکم آتا ہے تو اب آسمان دنیا کے قریب قریب تک تو جنوں کی رسائی ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ تو وہ جب فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ شیاطین بھی اچک لیتے ہیں، اور وہ جب بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں، ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں، مزائل داغے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک جن دوسرے کو ٹرانسفر کرتا ہے، کرتے کرتے بعض کا تھوڑا بہت نالج نچلے کاہنوں تک بھی پہنچ جاتا ہے، جو 100 قسم کے جھوٹ ملا کر عوام کو بتاتے ہیں، ان میں سے پھر سچی خبر بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یعنی مکمل طور پہ ان کے فتنے کو ایڈریس کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر تھوڑی سی خبر زمین والوں تک بھی پہنچا دیتا ہے تاکہ دیکھیں کہ وہ اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جس طرح ہاروت اور ماروت جو علم سکھاتے تھے تو وہ پہلے ہی سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں تمہارے لیے۔ اب وہ آئے تو اللہ کی طرف سے ہوئے تھے، لیکن یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جانچتا ہے۔ شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا نا ہماری جانچ کے لیے کہ کون اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون شیطان کا۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو تھوڑا بہت کاہن خبریں دیتے ہیں نا تو یہ فرشتوں کی چرائی ہوئی خبریں ہوتی ہیں، باقی زیادہ تر اس میں جھوٹ ملایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایک پریڈکشنز کرتے ہیں وہ صحیح بھی ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بالکل جو ہے وہ غلط خبریں جو ہے وہ نکلتی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک آدھ خبر صحیح نکلا ہے تو اس کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہو گیا، اور اس کے مقابلے پہ سینکڑوں جھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں جن کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا، جو کہ وہ جھوٹی ہوتی ہیں، ثابت ہی نہیں ہوئی ہوتی، تو لوگوں نے اس کے اوپر کیا ڈھنڈورا پیٹنا ہے۔ اس وجہ سے یہ والی جو خبریں چونکہ عام ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو پہلے یہ ہو گیا تھا، تو اس کی کوئی اس حوالے سے اثر موجود نہیں ہے کہ کوئی کاہنوں کے علم کو یا ستاروں کے علم کو حاصل کرے اور اس کی بنیاد پہ یہ سمجھے کہ میں کوئی مستقبل پریڈکٹ کر سکتا ہوں، اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب رہ گیا وہ سریا ستارے والا ایشو جو پچھلے سال بھی فتنہ اٹھایا تھا۔ ایک دیوبندی مفتی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مفتی اعظم ہوں امریکہ کا، تو میرا خیال ہے ان کی طبیعت تو کافی اس وقت ہی صاف ہو گئی تھی، اب تو میرا خیال ہے ان کو آ کر آن کیمرہ اپنی اس جرت کے اوپر توبہ بھی ریکارڈ کروانی چاہیے۔ انہوں نے تو پریڈکٹ کیا تھا کہ 12 مئی 2020 کے بعد کرونا ختم ہو جائے گا، تو جناب یہ تو 2021 کے اندر جو ویو آئی ہے کرونا کی وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اب ان کا بیان کدھر گیا؟ ہم نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ کہانی کرا رہے ہیں آپ کو، اور پھر کہانی کراتے ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ رہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے درس نظامی کے کورس میں 8 سال میں سے 7 سال تک فقہ حنفی پڑھتے ہیں اور آخری سال تھوڑا سا دورہ حدیث کرتے ہیں۔ تو یہ حدیثیں کوئی ابھی تو دنیا کے اندر ڈسکور نہیں ہوئی ہیں، یہ تو پہلے سے موجود تھی۔ تو ان احادیث کو جن کو یہ بیان کر رہے ہیں ان کی اصل کیا ہے وہ شروع سے محدثین لکھتے آئے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے مسند احمد سے 2 حدیثیں پیش کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت جو زمین پر العاہا یعنی آفت ہوتی ہے، یا تو وہ اٹھا لی جاتی ہے یا اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے اس قوم کے اندر اس آفت کے حوالے سے۔ اس کے 2 طرق ہیں مسند امام احمد کے اندر، ایک کے اندر العاہا کا ذکر موجود ہے، دوسرے کے اندر ہے وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے۔
تیسرا طریق جو ہے مسند احمد کا، اس کے اندر الفاظ ہیں کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت الآہا جو ہے وہ آفت کے ختم ہونے کی وہ علامت ہوتی ہے. اور وہ جو تیسری حدیث ہے نا مسند احمد کی، وہ بتاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ جو الآہا ہے یہ کون سی آفت ہے. تو وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ پھلوں کی تجارت کے حوالے سے کوئی حدیث آپ کو پتہ ہے، تو وہ پھر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کی جو آفت کا وقت جو ہے وہ، یعنی کہ اس پہ آفت آئے گی یا نہیں، وہ وقت جب تک ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی تجارت کرنے سے منع فرمایا ہے. تو تابعین نے عرض کیا کہ وہ وقت کب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے. یہ انڈیکیشن ہوتا ہے کہ ثریا ستارہ جب طلوع ہوگا نا، اس کے بعد پھلوں پر کوئی آفت نہیں آئے گی، کیونکہ آفت کا پیریڈ وہی ہے. جو اس کے اوپر کو کیڑا لگنا ہے اس کو، یا کسی پھل نے خراب ہونا ہے، تو وہ اس سے پہلے پہلے ہو جاتا ہے. اور یہ ثریا ستارہ کا تعلق اس ستارے کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اس ٹائم پیریڈ کے ساتھ تھا. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ساون کا مہینہ آنے کی علامت ہے مونسون کی بارشوں کا. اب یہ نہیں ہے کہ مونسون کی بارش اگر کسی دفعہ نہیں آئی تو ساون کا مہینہ نہیں آئے گا، یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے اس کے ٹائم پیریڈ کے طور پہ. اور پرانے زمانے میں لوگ اسی طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتے تھے. تو اس میں موجود ہے کہ ثریا ستارے کا طلوع ہونا اس بات کی علامت ہے، اور وہ آلموسٹ مئی کا مہینہ بنتا ہے کہ اب جو ہے نا پھلوں کے اوپر آفت نہیں آئے گی. جو پھل خراب ہونے تھے ہو چکے، جو ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہی رہیں گے، اب تم سودا کر سکتے ہو. اور مزے کی بات ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. انہوں نے جا کے مسند احمد کا سہارا اس لیے لیا تاکہ اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالیں. یہ تو حدیث بخاری مسلم میں جب موجود تھی تو اتنی دور جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ پھلوں کی تجارت جو ہے نا وہ آفت کے پیریڈ سے پہلے کرنا، یعنی اس کے ختم ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اور اس میں موجود ہے کہ جب صحابہ کرام میں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی طرف سے مختلف لوگوں کی شکایات آئیں نبی علیہ السلام کے پاس اس پھلوں کے سودے کے حوالے سے، تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جب تک پھل جو ہے اس کا جو اس کے اندر عیب آتا ہے، جو آفت آتی ہے، الآہا، مسلم میں الفاظ ہیں الآہا کے، اور یا پھر پھل جو ہے یہ زرد نہ ہو جائے، اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کا سودا نہیں کرنا. آفت جب کلیئر ہو جائے، اور پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری میں کہ ثریا ستارے کا طلوع ہونا اس کی علامت ہے. یعنی ثریا ستارہ جو ہے نا وہ طلوع ہونا اس ٹائم پیریڈ کو بتاتا ہے کہ ہاں اب اس ٹائم کے بعد جو آفت آنی تھی وہ آ چکی، اب آپ سودا کریں. اب جو باقی کھجور کے پھل بچے ہیں یا اس کے وہ جو سٹے ہیں کسی آپ کہہ لیں کھیتی کے، وہ اب خراب نہیں ہوں گے. تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اور ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کی اس حدیث کی شرح کے اندر مسند احمد کی وہ جو حدیث، وہ جو مفتی اعظم سو کالڈ بیان کر رہے تھے ابو ہریرہ کے حوالے سے، وہ باقاعدہ کوٹ کی ہوئی ہے. اور خود بہت بڑے حنفی عالم اس دور کے جنہوں نے مسند احمد کے اوپر تحقیم لگائی ہے، شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اس حدیث کی شرح میں ابن حجر اسقلانی کا یہ قول نقل کیا اور اس حدیث کو نقل کیا کہ یہ تو حدیث بخاری میں بھی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے، اس سے کچھ ستاروں کا علم مراد نہیں ہے. اس کو آپ ایک جینون لطیفے سے سمجھ لیں. اور اس طرح کے لطیفے جس میں کوئی مثال بیان کی جاتی ہے، مقصد کسی کا تمسخر اڑانا یا کوئی بےہودگی پھیلانا نہ ہو، یہ جائز ہے. کہ وہ ایک عورت جو ہے وہ گھر سے سفر کرتی ہے تو اس کی بیٹی اس کو کہتی ہے کہ اماں جب آپ کی گاڑی فلاں اسٹیشن پہ پہنچے گی نا تو آپ نے یہ دوائی کھا لینی ہے. وہ بس میں سفر کر رہی ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بس کنڈکٹر کے پاس وہ اپنی یہ ریکویسٹ جمع کروا دیتی ہے کہ بیٹا جب فلاں شہر آیا نا اور اس اسٹیشن کے اوپر یا اس بس سٹاپ کے اوپر جا کے گاڑی کھڑی ہوئی تو تم نے مجھے بتانا ہے. تو کنڈکٹر بیچارے نے یہی سمجھا کہ اس اسٹیشن کے اوپر اس نے اترنا ہوگا، تو وہ بائی چانس جا کے بھول گیا اور گاڑی آگے چلی گئی. آگے جا کے اس کو یاد ہے وہ اماں کو تو وہاں اتارنا تھا، اب اماں کے ساتھ کون لڑائی لے.
تو اس نے بس دوبارہ موڑی اور ادھر آیا. جب وہاں آیا تو اس بڑھیا نے جو ہے وہ اپنی جیب میں سے دوائی نکال کے کھائی اور کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جانے دو. اس نے کہا ماں اترنا. ان کا میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا وہ جب بس سٹاپ آئے تو مجھے بتانا, کیونکہ بیٹی نے اندازہ کر کے بتایا تھا کہ اس وقت دوپہر کا وقت ہو چکا ہوگا تو تم نے دوائی کھانی, تو میں نے دوائی کھانی تھی تو میں نے اترنا تو آگے ہے. تو بالکل ان کا بھی یہی حساب ہے کہ یہ ثریا ستارے سے یہ دوائی کھاتے رہے ہیں, مطلب وہ اس کے ساتھ ایک ریزیمبلنس یہ بنتی ہے نا. اس طرح ہماری اکیڈمی میں ایک دفعہ ایک بھائی نے رابطہ کیا کہ جی وہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ اس طرح کی حدیث تو کوئی ہو نہیں سکتی, کیونکہ قرآن حکیم میں تو جو سورہ النساء کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز تو اسی پہ کیا ہے کہ اگر تمہیں خدشہ بھی ہو کہ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک بیوی پر اکتفا کرو, 4 کی اجازت ہے, حکم تو ایک ہے. ابھی تازہ میرا کلپ بھی اس کے اوپر اپلوڈ ہو گیا ہے. تو وہ جب حدیث کھولی تو جناب وہ حدیث کا ترجمہ ہی انہوں نے اپنے حساب سے کر دیا ہوا تھا. اور حدیث کے الفاظ یہ تھے کہ ایک نوجوان غیر شادی شدہ شخص عبداللہ ابن عباس کے پاس آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں تم نے نکاح کیا ہے, شادی کی ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے تو نکاح نہیں کیا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ترغیب دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ جو سب سے بہترین شخصیت تھی نا اس نے تو اتنے زیادہ نکاح کیے ہوئے تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سے انہوں نے یہ ترغیب دلائی کہ نکاح کوئی برا کام نہیں ہے, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے نکاح نہ کرتے. اس کا ترجمہ انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ جو سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو زیادہ شادیاں کرے. حالانکہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو سب سے بہترین شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے بھی شادی کی ہوئی تھی تو تمہیں بھی شادی کرنی چاہیے. اب دیکھیں تھوڑا سا ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے. تو یہ اسی طریقے سے اس نے بھی کیا کہ اس نے ثریا ستارے کو پکڑا, کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ فٹ کیا. اور اب دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے اب تو کافی ہے, اب تو یہ 17 جنوری 2021 آ چکی ہے, تو اب تو اس جھوٹ سے توبہ کر لینی چاہیے. ہم نے تو اسی وقت ان کو کہا تھا کہ حضرت آپ یہ نہ کریں, آپ احادیث کا فہم پہلے حاصل کریں. اس وقت بھی میری ویڈیو آ گئی تھی, تو اب تو یہ دوبارہ سے میں نے اس کو ڈسکس کیا اس حوالے سے کہ تاکہ وہ توبہ بھی کر لیں اور علم نجوم کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں. اب یہاں پر چلتے چلتے میں وہ ثریا ستارہ آ چکے, جب بھی اس کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے, اور وہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بیان القرآن کے اندر اس کو بیان کر گئے, کئی اور مواقع کے اندر کہ جی امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اور یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر اور بخاری مسلم میں موجود ہے. 8 سے آلموسٹ 12-13 سال پہلے کی بات ہے, آلموسٹ 12 سال کی کہہ لیں آپ. یہاں پر کچھ قادیانی آئے اور انہوں نے یہی کہا جی قرآن میں موجود ہے ذکر. میں نے کہا جی کہاں پہ؟ کہتے ہیں سورۃ الجمعہ کے اندر اور بخاری میں حدیث بھی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم نے خود بخاری پڑھی ہے؟ کہتے نہیں پڑھی نہیں ہے, ہم نے سنا ہے. میں نے کہا ابھی اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ بخاری میں الفاظ کیا ہیں, اس میں غلام احمد قادیانی کہاں سے آ گیا. وہ ہے سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک دعوت ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہی اللہ ہے جس نے ان امیین میں, اہل مکہ میں یا ایسے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے ان میں سے, انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس قرآن کے نزول سے پہلے اور نبی علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اور ابھی تو اور لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے اور ان سے آ کر ملیں گے, ابھی تک وہ ملے نہیں ہیں, یعنی تابعین. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب یہ جو الفاظ ہے نا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ,
لما یلحقوا بہم. تو صحابہ نے پوچھا، اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیں آ کر ملیں گے اور بعد میں وہ مسلمان ہوں گے، کہ جن کی توصیف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پر ہوتا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اس سے بھی حاصل کر لیتے. یعنی حضرت سلمان فارسی اتنی دور سے آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور کتنے انہوں نے ادیان بدلے، آتش پرست تھے، پھر وہ اہل کتاب میں سے ہوئے، یہود و نصارہ میں سے، اینڈ پہ مسلمان ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے تعریف کی اہل فارس کی، ایران والوں کی، کہ جی اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پر ہوتا تو وہاں سے بھی حاصل کر لیتے. اب اس میں نہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں نام موجود ہے، نہ کہیں پہ غلام احمد قادیانی دجال کا. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ غلام احمد قادیانی کے جو باؤجداد ہیں نا پیچھے سے، وہ ادھر کے تھے. اچھا جی، امام حنیفہ کے بھی باؤجداد وہاں کے تھے، بلکہ وہ تو پیدا ہی خراسان کے اندر ہوئے. یہ پورا جو علاقہ ہے عراق، ایران اور افغانستان کی بیلٹ، یہ پورے کا پورا علاقہ یہ اسی میں آتا ہے، اہل فارس میں سے، کیونکہ یہاں پہ فارس کی حکومت تھی اس وقت. دو ہی امپائرز تھی، رومن اور پرشین امپائر کی حکومت تھی. تو حالانکہ میں نے اس پہ بھی بات کی ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو باؤجداد ہیں وہ افغانستان سے گئے ہوئے ہیں، وہ نسلاً جو ہے وہ افغانی ہیں، پھر بعد میں وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے. بہرحال وہ دھکے سے وہ ثابت کرتے ہیں. تو اس طرح تو آپ کسی کو بھی بیچ میں فٹ کر سکتے ہیں، جب تک نام نہیں آئے گا آپ اسپیسیفکلی کہہ تو نہیں سکتے. اگر مجھ سے پوچھے تو میں ان سب سے زیادہ اہل سمجھتا ہوں امام مسلم کو، جو پیدا ہوئے نیشا پور کے اندر، اور آج بھی ایران کے اندر نیشا پور شہر موجود ہے. یہ قبیلہ قشیریہ جو تھا اس سے یہ تعلق رکھتے تھے. امام مسلم بن حجاج القشیری النیشا پوری. پھر اس کے بعد المتوفہ 261 ہجری، ان کے تقریباً آلموسٹ 200 سال کے بعد امام حاکم جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے وہ بھی نیشا پوری تھے. کئی ایک محدثین ہیں جو نیشا پور کے رہنے والے ہیں، اور وہ ایران کا آج بھی شہر ہے. کوفہ میں اگر امام حنیفہ پیدا ہوئے ہیں تو کوفہ آج ایران کا شہر نہیں، عراق کا ہے، اگرچہ اس زمانے میں وہ بھی فارس میں آتا تھا، لیکن جو آج بھی فارس ہے اور ایران ہے اس میں تو اسپیسیفکلی امام مسلم آتے ہیں. تو ان کے فضائل میں تو کوئی بیان نہیں کر رہا ہوتا اس حدیث کو. تو اس طریقے سے کسی چیز کو اٹھا کے کسی اور کے اوپر فٹ کر دینا یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ اسیسمنٹ ضرور کر سکتے ہیں. ایک عام آدمی جو ہے وہ جب ایک بڑی شخصیت سے سنتا ہے جی قرآن کے اندر امام حنیفہ کا نام آیا ہے یا امام حنیفہ کا ذکر آیا، تو وہ تو پھر یقین ہی کر لیتا ہے کہ واقعی موجود ہوگا. اور پھر ظاہر ہے کہ جو پھر کوئی علمی اختلاف کرے گا تو وہ کہیں گے جی یہ تو قرآن سے اختلاف کر رہے ہیں. تو ایک غلطی جو ہے اس کی پھر کورالریز کہاں تک جاتی ہیں. تو یہ ثریا ستارہ جو ہے اس حوالے سے بھی کافی مشہور تھا، اس لیے میں نے اس کو اس کے ساتھ بھی ذکر کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ثریا ستارے کے حوالے سے جو مسکنسیپشن پھیلائی گئی ہے کرونا وائرس کے اعتبار سے ہو یا علم نجوم کے اعتبار سے ہو، یہ بالکل غلط ہے. اور باقی جو اپنے اپنے بزرگوں کے فضائل اور برکات جو اس کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں وہ بھی بالکل غلط ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.